الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ، باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ کے درس سابق میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ پیروں میں موزے نہ ہونے کی حالت میں ان کا وظیفہ کیا ہے، دھلنے کا حکم ہے یا مسح کرنے کا، اور اس بارے میں ہم نے آپ کے سامنے 4 مذہب بیان کر دیے۔ پہلے 3 مذہب والوں کو ہم نے فریق اول قرار دیا، جن میں وہ علماء ہیں جنہوں نے دونوں پیروں کے دھلنے اور مسح کرنے دونوں کو واجب قرار دیا، یعنی اصحاب ظواہر۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسح کو واجب قرار دیا اور دھلنے کو ناجائز کہا، یعنی شیعہ امامیہ۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دھلنے اور مسح کرنے کے درمیان اختیار ہے والے قول کو اپنایا، یعنی امام حسن بصری، امام ابن جریر طبری شیعہ، اور رئیس المعتزلہ ابو علی جبائی۔ ان حضرات کی دلائل باب کے آغاز میں منقول 7 حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ یہ 7 حدیثیں 5 حضرات صحابہ سے منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 روایتیں، حضرت ابن عباس سے 1 روایت، ابن عمر سے 1 روایت، رفاعہ ابن رافع سے 1 روایت، عباد ابن تمیم انصاری کی اپنے چچا عبداللہ ابن زید انصاری سے 1 روایت۔ ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رجلین یعنی دونوں پاؤں پر مسح کیا جائے گا۔ رجلین کا وظیفہ مسح ہے، غسل یعنی دھونا نہیں ہے۔ پیروں میں موزے پہنے نہ ہونے کی حالت میں انہیں دھویا جائے گا، مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس سلسلے میں چوتھا مذہب ہے جو ائمہ 4 اور جمہور فقہاء و محدثین کا مذہب ہے رحمہم اللہ۔ اس چوتھے مذہب والوں کو ہم نے فریق ثانی قرار دیا ہے۔ اب فریق اول نے باب کے آغاز میں منقول
جن 7 روایتوں کو اپنے مدعا و مذہب کو ثابت کرنے کے لیے مستدل بنایا ہے، فریق ثانی کی جانب سے ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے اب علی ترتیب جواب کو سنیے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مسح رجلین پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں چہرے کے لیے بھی مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا یہاں مسح بمعنی غسل لینا پڑے گا، ورنہ چہرے پر بھی مسح کا قائل ہونا لازم ہوگا، جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اسی کو علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کہا: لیس فی ھذا الحدیث عندنا دلیل ان فرض الرجلین هو المسح لأن فیہ انہ قد مسح وجہہ فکان ذلک المسح هو غسل۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں ثم اخذ بیدیہ جمیعا حفنة من ماء فصک بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك کے الفاظ ہیں، اور ان میں صکا بمعنی مسح کے نہیں ہے، ان میں لفظ صکا مسح کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بمعنی صبا ہے، یعنی بہانا۔ تو روایت کا مطلب ہوگا کہ آپ نے چلو بھر کر پانی لیا اور اسے اپنے داہنے پاؤں پر بہایا، یعنی اسے دھویا۔ پھر آپ نے دوسرا چلو لیا اور اسے بائیں پیر پر بہایا، یعنی اسے دھویا۔ تو اس روایت سے مسح رجلین کے لیے استدلال کرنا کیسے درست ہوگا؟ نمبر 3، حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: فَأَخَذَ مِلْءَ كَفِّهِ فَرَشَّ بِهِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُتَنَعِّلٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کر پانی لیا اور اسے اپنے دونوں قدموں پر چھڑکا، یعنی ان دونوں کو دھویا۔ روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رشا پانی کے بہانے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ چلو بھر کر پانی لے کر مسح نہیں ہوگا بلکہ غسل ہوگا، اور چپل پہننے کی حالت میں پیر کا دھلنا ہی رائج ہے نہ کہ مسح۔ اس لیے مسح رجلین کے لیے اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: فَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ
تو ان الفاظ میں دو معنی کا احتمال ہے۔ مسح بمعنی غسل، نمبر دو مسح بمعنی مسح، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں پاؤں میں موزے موجود ہوں، اور یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ پاؤں میں موزے ہونے کی حالت میں ان پر مسح کیا جائے گا۔ جب روایت کے الفاظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے تو کسی ایک احتمال کو بلا کسی وجہ متعین کر کے مسح رجلین کو ثابت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ نمبر 5، حضرت ابن عمر کی روایت کے الفاظ میں ہیں اذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظہور قدميه بيديه، جس کا یہ مطلب ہے کہ موزے پہنے ہونے کی حالت میں دونوں قدموں پر مسح فرمایا، یا پھر یہ احتمال ہے کہ چپل پہنے ہونے کی حالت میں دونوں قدموں کو دھویا، اور مسحا بمعنی غسلا کے ہوں۔ تو اس روایت سے مسح رجلین کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ نمبر 6، حضرت رفاعہ کی روایت کے الفاظ ہیں اِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو یہاں وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا عطف راس پر نہیں ہے بلکہ مرفقین پر ہے، اور جب عطف مرفقین پر ہے تو دونوں پاؤں کے مسح کا حکم نہیں بلکہ دھونے کا حکم ثابت ہوگا۔ تو مسح رجلین کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت سے استدلال کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ نمبر 7، حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، اور لفظ مسحہ میں دو معنی کا احتمال ہے۔ نمبر 1، مسحہ بمعنی غسلہ، جبکہ پیروں میں موزے نہ ہوں، اور دوسرے مسحہ بمعنی مسحہ، جبکہ پیروں میں موزے ہوں۔ تو جب روایت کے الفاظ میں دو معنی کا احتمال ہو تو بلا وجہ کسی ایک احتمال کو مراد لے کر مسح رجلین کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ الغرض فریق ثانی فریق اول کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضرات نے جن 7 روایتوں کو اپنا مستدل بنایا ہے، ان روایتوں کے ذریعے دونوں پاؤں کے مسح کے وجوب، استحباب یا سنت کسی پر بھی استدلال کرنا صحیح و درست نہیں ہے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ایک جواب یہ بھی ہے
کہ آگے ایک روایت انہی سے ایسے منقول ہے جس میں دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھلنے کا ذکر موجود ہے، اور جب ان کی روایت میں تعارض موجود ہے تو علی الاطلاق ان کی روایت سے استدلال کیسے صحیح ہوگا؟ طلبہ عزیز، یہ ان روایتوں کے جواب ہوئے جنہیں فریق اول نے اپنے مدعا و مذہب کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ اب اس کے بعد فریق ثانی مراد حضرات ائمہ اربعہ، جمہور فقہاء و محدثین، ان حضرات نے اپنے مذہب و مدعا کو، یعنی موزے پہنے نہ ہونے کی حالت میں دونوں پیروں کو دھونا لازم ہے، مسح کرنا جائز نہیں ہے، اپنے اس مدعا اور مذہب کو ثابت کرنے کے لیے 9 حضرات صحابہ سے 15 سندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث کو ثبوت غسل رجلین کے لیے نقل فرمایا ہے، جسے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔